बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। दिस स्टोरी इज़ ओवर। अब ये कहानी ख़त्म हो गई है। तहरीक इंसाफ के मुतालबे में कहीं पर भी मैंडेट की वापसी मौजूद नहीं है, बल्कि अब फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा है। ज़ाहिर है कि ये कह देना कि उनके मुतालबे का मतलब है कि ऐसा होने जा रहा है, तो ऐसा ऑब्वियसली नहीं होने जा रहा, क्योंकि हुकूमत भी अपने तौर पर ज़ाहिर है कि एक बदएतमादी भी है और हुकूमत अपने पूरे हाथ पाँव मारेगी। उनके पास इख्तियार भी मौजूद है और जो बदएतमादी है इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान, बहरहाल मुतालबे की हद तक मैं आपको ये तस्दीक कर सकता हूँ कि अब वो मुतालबा के मैंडेट वापस किया जाए। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये मुतालबा पसे पुश चला गया, बल्कि मौजूदा असम्बली को तहलील करके नए इलेक्शंस का मुतालबा अब तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है इन मुज़ाकरात में। अब इसके हवाले से जो दीगर डिटेल रिपोर्ट हुई है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि मंगल को अडयाला जेल में पार्टी रहनुमा और वकला के साथ बातचीत में इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि राब्ते की ये कोशिश उनके कानूनी मुकदमात से मुतल्लिक नहीं, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की खातिर थी। बाखबर ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मुलाकात के लिए आने वालों को बताया कि उन्होंने कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया। ताहम, और ये बात दुरुस्त है, अपने एंड पर भी मैंने इसके हवाले से रिपोर्ट किया था कि इमरान खान ने यही गुफ्तगू की है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी ने मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत ख़त्म कर दी है, क्योंकि उनके पास असल इख्तियारात नहीं। PTI के बानी चेयरमैन से मुलाकात करने वालों में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली, सेनेटर अली ज़फ़र और वकला ज़हीर अब्बास, मुबशर अवान और अली इमरान शामिल थे। साथ में आपको याद है कि रज़िया सुल्ताना या रज़िया सुल्तान जो हैं वो भी शामिल थी। और इन तमाम शख्सियात में वाहिद ज़हीर अब्बास हैं, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से अब तस्दीक कर दी गई है कि सिर्फ ज़हीर अब्बास हैं जिनका नाम उस लिस्ट में मौजूद था, जो सलमान अकरम राजा की तरफ से जमा करवाई गई थी कि ये लोग हैं। अडयाला जेल की इंतज़ामिया को भिजवाई गई थी कि ये वो लोग हैं जो PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान से मंगल के रोज़ मुलाकात करेंगे। लेकिन आपने देखा कि ये जो 5 इजाफी नाम हैं ये कहीं से भी उस फहरिस्त में मौजूद नहीं थे। फिर इसमें इस गुफ्तगू में इस ख़बर में जो है वो मुलाकात के दौरान ये कहा गया कि मुलाकात के दौरान सेनेटर अली ज़फ़र ने आज़म सवाती के हालिया वीडियो बयान पर इमरान खान से जवाब तलब किया। वीडियो में आज़म सवाती ने इंकशाफ किया था कि इमरान खान ने उन्हें बातचीत की नौयत खुफिया रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने की हिदायत की थी। आज़म सवाती ने मज़ीद कहा था कि अगरचे इमरान खान अवामी सतह पर अस्करी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें जारी हैं। जवाब में इमरान खान ने इस बात का इआदा किया कि बातचीत का इक़दाम ज़ाती मफादात या कानूनी नरमी हासिल करने के बारे में नहीं। इमरान खान का कहना था ये पाकिस्तान जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवाम के मैंडेट के एहतराम के बारे में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पुरअज़्म है और किसी बैकडोर रिलीफ की ख्वाहिश नहीं। इमरान खान ने एक बार फिर जोर दिया कि अगरचे उन्होंने हुकूमत के साथ बातचीत को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन वो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ये बात पार्शली जो है वो दुरुस्त है। ज़ाहिर है कि जो इसका ये एंगल है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हुकूमत के साथ नहीं करना चाहते, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। लेकिन इस खबर में जो चीज़ मिसिंग है वो ये बात है कि इमरान खान ने आज़म सवाती के हवाले से, और आज़म सवाती ने जिस तरीके से इस मामले के ऊपर वीडियो बयानात दिए, उस पर शदीद जो है वो नाराज़गी का, या आप यूँ समझें नागवारी उनके लहजे में, उनकी गुफ्तगू में मौजूद थी। नागवारी के जज्बात थे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि आज़म सवाती को ये किसी ने नहीं कहा था कि जाकर इसके ऊपर वीडियो बयानात और इसका सिलसिला शुरू कर दें। जो आज़म सवाती कर रहे हैं उसको उनको वैसा करने से रोकने का कहा है। और साथ में जो पार्टी के दरमियान इख्तलाफात हैं, चाहे वो शाहराम तराकई का मामला हो, चाहे असद कैसर का मामला हो, चाहे झगड़ा जो साहब हैं तैमूर सलीम झगड़ा उनका मामला हो, उस पर इमरान खान ने बाकायदा एक शट अप कॉल जो है वो दी कि तमाम रहनुमा जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी बंद कर दें। और बैरिस्टर गौहर को ये हिदायत दी इमरान खान ने कि आप जाकर पार्टी को बड़ा स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज दें मेरी तरफ से कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी ना करें, और जो बयानबाजी करता है उनके ऊपर आप शो कॉज नोटिस करें और तादीबी कार्रवाई करें पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जो पार्टी पॉलिसी से और डायरेक्शंस से इनहराफ करता है और पार्टी में तफरका डालने की या ग्रुप बंदी करने की कोशिश करता है। अब ये 2 खबरें हैं जिनकी इमरान खान के जो गुफ्तगू हुई उसके हवाले से तस्दीक हो गई। अब जुमेरात का दिन है। आज जुमेरात का दिन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक मुख्तस है इमरान खान की सियासी रफ़क़ा से मुलाकातों के लिए, और उसमें जो नाम तवातर के साथ दिए जा रहे हैं उसमें साहबज़ादा हामिद रज़ा का नाम मौजूद है,
ہے, اس میں علامہ راجہ ناصر عباس کا اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں ان کی ملاقات لگتا نہیں ہے کہ آج بھی ہو پائے گی. آج بھی جیل انتظامیہ جو ہے وہ شاید اس آرڈر پر عمل درآمد نہ کرے. سائملٹینیسلی ان دونوں معاملات کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تحریک انصاف جو ہے وہ رجوع کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. ایک طرف توہین عدالت کا معاملہ دائر کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ آپ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ منگل کو اور جمعرات کو اس کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ملاقاتیں ہوں گی وہ نہیں کروائی جا رہی. تو ایک تو وہ معاملہ ایجیٹیٹ ہونا ہے. دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیرسٹر گوہر کو عمران خان کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ جو ان کی جیل مینول کے مطابق فیسلٹیز جو ہے وہ جیل میں نہیں دی جا رہی, انفارمیشن تک ایکسیس نہیں ہے, اخبارات کبھی بند ہو جاتے ہیں, کبھی ٹیلی ویژن بند ہو جاتے ہیں, فون پر بات نہیں کروائی جاتی. اگرچہ پھر یہ خبریں بھی آئی کہ پہلی مرتبہ ایک فون کال جو ہے وہ عمران خان کی کروا دی گئی ہے. تو ان تمام معاملات کو لے کر سپریم کورٹ جو ہے وہ رجوع کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف میں ایک بحث چل رہی ہے, ایک داخلی لڑائی ہے کہ یہ ملاقات کیسے ہو گئی, اور بات یعنی کہ جو وہاں پر لوگ موجود ہیں, جو رپورٹرز موجود ہیں, وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کے پی ہاؤس میں منگل کی رات جب اڈیالہ جیل کے باہر ایک پورا شو ڈاؤن چل رہا تھا, ایک سین کریٹ ہوا تھا, اور پھر ان کو گرفتار کر کے ایک شادی ہال لے جایا گیا. جب علیمہ خان صاحبہ اور ان تمام کا وہ معاملہ چل رہا تھا, اس وقت کے پی ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران اور اس سے پہلے وہاں پر بڑا سین دیکھا گیا. تلخ کلامی ہوئی, سلمان اکرم راجہ شدید غصے میں تھے اور بیرسٹر گوہر اور ان کے درمیان بھی معاملہ شدید تلخ کلامی تک گیا. اور وہ تلخ کلامی اسی بنیاد کے اوپر تھی کہ سلمان اکرم راجہ اس بات پر ششدر تھے, حیران تھے کہ جن لوگوں کے نام نہیں بھجوائے جاتے وہ وہاں پر موجود کیسے ہوتے ہیں, وہ اندر کیسے چلے جاتے ہیں, ان کو اجازت کیسے ملتی ہے. اور پارٹی میں اب ایک یہ رائے قائم ہو گئی ہے کہ جو لوگ اندر ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں غالباً وہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ان کے مقتدرہ کے ساتھ رابطے ہیں. یہ تحریک انصاف کی انٹرنل فائٹنگ جو ہے وہ اب چل رہی ہے, اور جس تحریک انصاف نے موجودہ حکومت کی جماعتوں کے ساتھ اپنی سیاسی لڑائی لڑنی تھی وہ آپس کی سیاسی لڑائی میں مصروف نظر آتی ہے. دوسری طرف بڑا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ معاملہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ کہہ دیا گیا, فیصلہ آ گیا کہ 4 مہینے کے اندر یہ جتنے مقدمات ہیں یہ طے ہو جائیں. اور 4 مہینے کا وقت ظاہر ہے کہ جب آپ آج سے شروع کرتے ہیں تو اپریل, مئی, جون, جولائی اور اگست, بائی اگست ان کو کنکلوڈ کیا جائے گا. اب ان 4 مہینوں میں ان کے کنکلوڈ ہونے کا بڑا ہی دلچسپ جو ہے وہ اس سے مطالب اخذ کیے جا رہے ہیں کہ جو موجودہ سیاسی لڑائی ہے اس کا شو ڈاؤن اور اس کے کنکلوژن کا, اختتام کا وقت آ گیا. اور عین اسی وقت ایک دعویٰ اختیار ولی صاحب میرے شو میں موجود تھے اور یہی بات چل رہی تھی 9 مئی کے مقدمات اور ان واقعات کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ حکومت کا ایک موقف ہے, تو اس کے اوپر میں نے اختیار ولی صاحب سے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ 9 مئی, ظاہر ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا, جلاؤ گھراؤ بھی ہوتے ہوئے دیکھا گیا, یہ سب چیزیں دیکھی, لیکن جن کو آپ لوگ آغاز میں ماسٹر مائنڈ قرار دے رہے تھے, جو اپنی سیاسی وابستگی تبدیل کرتا جاتا ہے اس کو دودھ کا دھلا قرار دے دیا جاتا ہے, وہ لانڈری میں پاک صاف ہو کر سامنے آ جاتا ہے. انہوں نے اس دوران ایک بڑی دلچسپ بات کی, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا, سنیے. یہ بڑی لاجیکل بات ہے. جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف سے جو کہیں کہ ہمارا اس جماعت سے تعلق نہیں ہے, ہم استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں, اپریل کا مہینہ چل رہا ہے نا, ان کے اوپر مقدمات ختم ہو جائیں, سختیاں ختم ہو جائیں, یہ درست نہیں. اپریل کا مہینہ چل رہا ہے نا, جون سے پہلے آپ کو 9 مئی کے واقعات کے مرکزی ماسٹر مائنڈ اور اس کے کریکٹرز جتنے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. جو ان کا گلہ ابھی تک 2.5 سال میں آپ سے سامنے نہیں آئے, جو چالان ہے وہ نہیں آئے ہیں, ان کی یہ خواہش جو ہے نا یہ پوری ہو جائے. اور کون سامنے آئیں گے؟ آپ نام لے چکے نا, آپ کی پارٹی آل ڈے ون سے کہہ رہی ہے, آپ لوگ جنرل فیض حمید کا نام لے چکے, عمران خان کا نام لے چکے, اس کے علاوہ کون ہے جو نام سامنے آ جائیں گے؟ میں یہ نہیں سمجھ پایا آپ کی بات. اور کون ہے؟ فیض حمید کے منہ سے شاید کچھ اور باتیں بھی نکلنے لگی ہیں, تھوڑا سا صبر کریں. کنفیشن آ رہا ہے کوئی, کچھ چیزیں وٹ ایور کنفیشن جو خواجہ آصف کو نہیں پتا وہ ان کو پتا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی باتیں فیض حمید کے منہ سے نکلنے لگی ہیں اور وہ سامنے آنے لگیں, اور جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ جون سے پہلے, یعنی اگر ہم آج 10 اپریل کو گفتگو کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 50 دن کی یہ ڈیڈ لائن ہے. جون سے پہلے کا مطلب یہی ہے کہ مہینہ مئی کا ہوگا, مئی کی آخری تاریخ تک جو ہے وہ یہ کنفیشن جو ہے
وہ سامنے آ جائے گا. تو پھر اس کے حوالے سے میں نے حکومت کی مزید کچھ لوگوں سے جو وزیر اعظم کے لیفٹ رائٹ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان سے بات کی, تو وہ تو بڑا کانفیڈنٹ ہیں اس معاملے پر. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیض حمید جو ہیں ان کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ اور ویڈیو بیان کی بات کی جا رہی ہے. اب یہ بڑا حیران کن ہوگا اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ویڈیو بیان ہے جس میں ایک تو صاحب ہیں معاون ہیں وزیر اعظم کے, اور کچھ معاملات, اہم معاملات ہیں, وہ سیاسی معاملات بھی ان سے ریلیٹڈ ہیں جن کو وہ دیکھتے ہیں. وہ تو اس حد تک گئے, انہوں نے کہا کہ وہ انگلی رکھ کر بتائے گا فیض حمید کہ فلاں کو میں نے یہ کہا, فلاں کو میں نے یہ کہا. یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ایک بہت ہی دلچسپ جو ہے وہ صورتحال ہوگی کہ فیض حمید ظاہر ہے انڈر ڈیورس اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں, کسی کے اوپر پریشر ہے, وہ کسی وجہ سے, ظاہر ہے کہ وہ بھی قید میں ہے, وہ کیا بات کرتے ہیں وہ, اور پھر وہ بیان اگر وہ ان کا استعمال ہوتا ہے کہیں کسی کورٹ آف لاء میں ڈسکس ہوتا ہے, وہاں پر بھی وہ اس کے اوپر قائم رہتے نہیں رہتے. لیکن اگر ایسا ہونے جا رہا ہے تو ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ بھونچال ہوگا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر, جہاں پر فیض حمید کے حوالے سے. لیکن ایک جب اس بات کو, اس دعوے کو آپ سنتے ہیں کہ حکومتی شخصیات بڑے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ فیض حمید کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آنے والا ہے اور اس میں وہ بتائے گا کہ میرا سارا کردار تھا اور میرے کہنے پر فلاں فلاں کام ہو رہا تھا مبینہ طور پر. یہ حکومت کا دعویٰ ہے نا. جب آپ اس دعوے کو سنتے ہیں تو ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ یہی حکومتی شخصیات ہیں, لگ بھگ یہی جن کی میں بات کر رہا ہوں, جن سے میری ابھی گفتگو ہوئی ہے, جو ماضی میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتے رہے ہیں. 9 مئی کے فوراً بعد اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں, 2 مہینے میں سٹیٹمنٹس جو آئے تھے, آپ وہ اپنے ذہن میں رکھیں, جو یہ بڑے شد و مد سے, بڑے وثوق سے یہ بات کر رہے تھے کہ اب بس ہمارے پاس جو ہے وہ ناقابل تردید شواہد بھی موجود ہیں, ایویڈنس موجود ہے, کال ریکارڈنگز موجود ہیں, اور عمران خان کی آواز میں ہمارے پاس انسٹرکشنز موجود ہیں جو دی گئیں 9 مئی کے حوالے سے. یہ دعویٰ بھی کیا گیا, پھر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ بشرا بی بی اور مراد سعید کے درمیان جو میسیجز ہو رہے تھے یا ایکسچینج ہو رہے تھے یا ان کی طرف سے آڈیوز بھیجی جا رہی تھیں وہ بھی موجود ہیں. لیکن اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی, سیاسی اتنے بڑے اتار چڑھاؤ کے بعد بھی وہ کہیں پروڈیوس نہیں کیا گیا. یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ضرور سوال آتا ہے کہ اگر حکومت کے پاس اتنا کلیئر کٹ ایویڈنس موجود ہے اور وہ بڑے پر یقین ہے اس بات میں کہ یہ irrefutable ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, یہ ناقابل تردید ہے اور اس کے تمام شواہد موجود ہیں, تو پھر تو بہت آسان ہے کہ آپ ان کو کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کریں, ان کے خلاف ان کو چارج شیٹ کریں, ان کے خلاف اس مقدمات چلائے جائیں, جرح ہو, اور پھر سزائیں دے دی جائیں. لیکن وہ معاملہ ابھی تک آگے نہیں بڑھا, نہ وہ آڈیوز کبھی سامنے آئیں ابھی تک, نہ وہ ثبوت جو ناقابل تردید شواہد اور ثبوت ہیں وہ سامنے آئے. اب وہ کس وجہ سے چھپا کر رکھے گئے ہیں اس کی ظاہر لاجک حکومت ہی بتا سکتی ہے. اور ابھی یہ جو دعویٰ ہے کہ فیض حمید ایسا کچھ کرنے والے ہیں اور ان کا ویڈیو سٹیٹمنٹ آنے والا ہے, یہ حکومتی سرکلز میں یہ چہم گوئیاں چل رہی ہیں, یہ خسر پھسر جو ہے وہ ایک دوسرے کے کان میں یہ والی باتیں چل رہی ہیں, سیاسی ڈرائنگ رومز میں اس کے اوپر گفتگو چل رہی ہے. لیکن ایگزیکٹلی یہ دعویٰ, اس کو پرکھنے کے لیے اگلے 50 دن ہیں, اگلے 50 دن میں واضح ہو جائے گا. جون سے پہلے یہ ویڈیو بیان, ممکنہ مبینہ ویڈیو بیان فیض حمید کا سامنے آتا ہے یا نہیں. اگر آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا بھونچال ہوگا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر. اب تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم کالم آج چھپا ہے, اس کالم کی تفصیلات رکھوں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.